أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. تیسرے پارے کے سورہ تین ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے. اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 8 آیتیں 34 کلمات 105 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی جزا اور سزا کا ذکر فرمایا ہے، اور اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم المرتبت انبیاء کرام کے مقامات ظہور کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے. قرآن مجید کی دوسرے مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے. مثلا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 34، سورہ انعام کے آیت نمبر 165، سورہ اعراف کے آیت نمبر 11 اور سورہ الحجر کے آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 29 تک، سورہ نمل کے آیت نمبر 63 اور سورہ صاد کے آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 71، آیت نمبر 73 اور سورہ احزاب کے آیت نمبر 72. اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں میں 2 قسمیں پائی جاتی ہیں. ایک وہ جو اس بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اخلاقی پستی میں گر جاتے ہیں، اور اخلاقی پستیوں میں گرتے گرتے وہ اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جہاں ان سے زیادہ نیچ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی. اور دوسرے وہ جو ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو ان پستیوں سے بچا لیتے ہیں، اور ان نیک اعمال کی بدولت وہ اس مقام بلند پر قائم رہتے ہیں جو ان کے بہترین ساحت پر پیدا ہونے کا لازمی تقاضا اور ان کے ان نیک اعمال کا بہترین بدل ہے. نوع انسانی میں ان دونوں قسموں کے لوگوں کا پایا جانا ایک ایسا واقعی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور انسان اس کا مشاہدہ انسانی معاشرے میں ہر جگہ ہر وقت کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 قسم کے درختوں کی قسم کہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مخاطبین اول جو لوگ ہیں وہ عرب کے لوگ تھے، اور عرب کی سرزمین پر یہ 2 قسم کے درختیں بکثرت پائی جاتی تھی. جیسے عرب معاشرے کے تقریباً ہر شخص واقف تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھانے کے ساتھ ساتھ پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ وطور سینین، اور طور سینا کی قسم. طور سینا یہ وہ پہاڑی ہے کہ جس پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، یعنی مکہ مکرمہ کے شہر کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، فی احسن تقویم، ایک اچھی صورت پر، یعنی انسان کی جو صورت ہے، انسان کی جو ساحت ڈھیل اور ڈول ہے، وہ سارے مخلوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ اعتدال والا ہے۔ ثم رددناہ، پھر ہم نے لٹایا اس کو، اسفل السافلین، نیچے حالت پر، سب سے نیچے کی طرف، یعنی یہ انسان اللہ کی طرف سے آزمائش کی غرض سے پیدا کی جانے والے برائیوں کی طرف مائل ہوا اور ان کو کرتا رہا یہاں تک کہ اخلاقی لحاظ سے اللہ کے نظر میں یہ سب سے نیچے چلا گیا۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ایمان اور اسلام اور قرآن اور پیغمبروں کے منکر ہے، اولئک کالانعام، یہ لوگ حیوانات کی طرف ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عام حیوانات کے مقابلے میں اس انسان کو جو کئی ملکوں سے نوازا تھا، وہ اسی غرض سے تھا کہ یہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے کے بعد بندگان خدا کو اپنے خالق اور مالک کی طرف راغب کریں، لیکن بجائے راغب کرنے کے یہ تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور رکھنے کے لیے سعی اور کوششوں میں لگا رہا۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کی کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فلہم، پس ان کے لیے اجر، بدلہ ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، بے انتہا۔ فما یکذبک بعد بالدین، بس کیا چیز تجھے جٹلانے پہ آمادہ کرتی ہے ان باتوں کے بعد قیامت کا، یعنی وہ کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تو قیامت کا منکر بنتا چلا جا رہا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے بے شمار اور بے مثل اور بے مثال نمونے اور کرشمے یہ انسان اپنے آنکھوں کے سامنے دے کر، کیا یہ پھر بھی اس بات کے معنی پہ آمادہ نہیں ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ذات ہے، وہ جو چاہے ایک آن اور ایک لمحے کے اندر اس کام کو کر سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، پھر وہ کون سی چیز ہے، کون سی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر تو آخرت کا منکر بنتا چلا جا رہا ہے اور آخرت کے امکان تک کو تو مسترد کرتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔